مجھے ایک منجھے ہوئے بزرگ نے اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ بیٹا، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اولین ترجیح، سب سے پہلی پریورٹی صرف اس دنیا کی ترقی حاصل کرنا ہے، جسے انگریزی میں مٹیریلزم کہتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی اگر ڈائریکشن دیکھنی ہو کہ وہ کس طرف جا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کا مشاہدہ کریں تو یہاں کا جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹرپرینورز، پروفیسرز، فوجی حضرات، لائرز، ان کی اکثریت دے آر چیزنگ مٹیریلسٹک گولز میڈلی۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے مٹیریلزم کو ختم کرنا۔ تو وہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم مسلمان جس کو سکھایا گیا تھا کہ آپ نے صرف دنیا پرست نہیں ہونا، وہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ ویسٹرن گولز جو کہ ایک کیپٹلزم کا جو ایک موٹو ہے، ایک گول ہے مٹیریلزم، صرف دنیا حاصل کرنا، ہم سب لوگ اس طرف کیوں لگ گئے؟ اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں نے جو ابھی ٹاپ ٹیلنٹ کی بات کی، وہ پروفیشن جنہیں ہم پرسیو کر رہے ہیں، لیٹس بی آنیسٹ ود آور سیلوز۔ کیا ہم نے ان ڈگریز کو پرسیو کرتے ہوئے بہت مشکل کتابیں، بہت مشکل کورسز نہیں کیے؟ ایسے مشکل مراحل مجھے اپنی انجینئرنگ کے دور میں یاد آتے ہیں، ایسے فارمولے، ایسے سبجیکٹس ہم نے کر دیے، لیکن اس کے برابر کی مقدار ہم نے قرآن مجید کو سوچنے اور اس کو سمجھنے پر کبھی لگائی؟ 99% لوگوں نے کبھی قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے ہم نے اپنی ڈگریوں کو پرسیو کیا، اور یہی المیہ۔ اچھا، ایک بڑا اہم لاجک جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ عربی ہماری کیونکہ مادری زبان نہیں ہے پاکستان کی، تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، کیا انگریزی ہماری مادری زبان تھی جسے سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے بال سفید کر دیے؟ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو اس کو کامیابی کا ضامن سمجھتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے عربی کو سمجھنا ہوتا، اس کو پڑھنا ہوتا، تو ہم سمجھ چکے ہوتے۔ ایک اور لاجک دیا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو ہمیں علماء کے تھرو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم صرف خود سمجھنا شروع کر دیں گے تو نعوذ باللہ ہم کہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جدھر ہمیں استاد کی، ایک اچھے عالم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی قرآن مجید کے اتنے پیارے اور آسان تراجم ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی مزید گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو 70-80% قرآن جو کہ 90% ہم بیسیکلی خود سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں وہ سمجھنا چاہیے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اس کتاب پر غور کرو، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ دیکھو، کوئی بھی آدمی اگر اپنے موقف کو ڈیفینڈ کرنا ہو تو وہ ہو سکتا ہے کوئی غیر حقیقی بات کر دے، لیکن جب قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کتنا آسان، کتنا واضح اور کتنا کلیئر ہے، تو میرے خیال سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس کو سننا چاہیے اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دینا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن مجید کے دلائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی کلیئر ہے، بہت ہی آسان ہے، ایزی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے۔ اس کو سمجھو۔ اگر تم لوگ کوئی بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو سمجھو۔ سب سے پہلے آپ کو میں سورہ فرقان کی ایک آیت سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ رکھا تھا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ رکھا تھا، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جو بڑی جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اوئے ہوئے 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 میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے بڑی غصے سے کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ علامہ اقبال، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، جنہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، وہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، گر تومی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں
تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن دس از این انکمپلیٹ کلیم. ہماری مسلمان بہنوں کے لیے بھی علامہ اقبال نے ایک بہت کمال شعر کہا. آپ نے کہا نمی دانی کے سوزے قرات تو دگرگو کر دے تقدیر عمر را. اے مسلمان عورت، اے ماڈرن مسلم وومن، تیرا جو رول ماڈل تھا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بہن تھی جو قرآن کی قرات کر رہی تھی. تو حضرت عمر جو کہ نعوذ باللہ سب کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے کہ آج میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو شہید کر دوں گا. جب انہوں نے قرآن سنا، ان کی قرات سنی اپنی بہن کی زبان سے، تو وہ بڑے نرم ہو گئے. تو اے مسلمان عورت، تیرا تو رول ماڈل وہ تھا، قرآن سے تو تمہاری وہ لگن ہونی چاہیے تھی. ویری تھاٹ پرووکنگ. ہم میں سے اکثریت جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کراتے ہیں؟ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس سے آگے چلتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو حفظ کروا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ 2 قدم آگے چلتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں. ہمارے نزدیک صرف قرآن پڑھنا صرف ثواب کا کام ہے، حالانکہ یہ کتاب ثواب کے ساتھ ساتھ انقلاب کا بھی ذریعہ ہے، جس کی مثال ہماری سب سے پہلی جنریشن ہے، مسلمانوں کی جو اول نسل تھی جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، وہ مثال ہے اس کی. آج میں قرآن مجید کی وہ آیات پیش کروں گا جس سے ہم 3 پوائنٹس کو ویریفائی کریں گے. قرآن بہت ہی آسان ہے، بہت ہی واضح ہے، کلیئر ہے، ایزی ہے. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ڈیٹیلڈ ہے، جامع ہے. سب سے پہلے قرآن مجید میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. میرے بھائیو، یہ آخری جملے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی پیروی کرنے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. تو اگر ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے تو ہم کیا ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہمیں ایک ایسا شخص ملے جو کہ بڑا پرہیزگار ہو، جو کہ بڑا سوچ سمجھ رکھنے والا ہو، جس کے پاس وژڈم ہو، جو سوچنے کی کیپیبلٹیز جس کی ہوں، جو کہ انٹلیکچوئل ہو، اور اس کو اگر نصیحت دی جائے تو نصیحت کو ایبزارب کرنے والا ہو، اگر آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا تو کیا آپ اس کی قدر کریں گے؟ یقیناً ہم کریں گے. اور قرآن مجید کی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن مجید کو صاف اور کلیئر بیان کر کے پیش کر دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم سمجھ بوجھ والے بنو، تاکہ تمہیں سوچنے میں آسانی ہو، اور تاکہ تمہیں نصیحت حاصل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ سارے کریکٹرسٹکس جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو یہ سارے کریکٹرسٹکس ہمارے اندر آ جاتے ہیں. اس طرح کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ ہر بندے کو پسند ہو، ایک ڈیزائریبل پرسنالٹی ہو. اب میں قرآن مجید کی وہ آیت پیش کر رہا ہوں جس سے یہ مولوی پروفیشن جو ہے نا یہ اڑ جاتا ہے. اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں ہر مسلمان جو ہے نا اس کو قرآن سیکھنے، سمجھانے اور آگے تبلیغ کرنے والا بنایا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویسے تو یہ جو آیت ہے یہ اہل کتاب جو ہے نا ان سے مخاطب ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ مماثلت آج کے دور میں ہمارے کچھ چند علماء سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے تھے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ گئی ہے. اہل کتاب میں بھی جو ان کے ربائی تھے نا، جو ان کے علماء تھے، وہ عوام کو مکمل باتیں نہیں بتاتے تھے، بہت سی باتیں چھپا جاتے تھے. اور ان کا بھی یہی بلیف تھا عام جنتا کا، لوگوں کا، کہ اگر ہم نے کتاب یا اللہ تعالیٰ کی جو یہ جو روحانی کتابیں ہیں اس کو اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم صرف علماء کے تھرو سیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس مت کو بریک کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی آج یہ گائیڈنس دی جاتی ہے. اس آیت سے ہم اپنے لیے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن مجید صرف ایسا کوڈ نہیں ہے کہ جو صرف علماء کے لیے ہو. یہ قرآن مجید بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور اس بارے میں قرآن مجید کی آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب اٹ از ویری ایزی، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن سیکھنے میں ہمارا ہی بھلا ہے، یہ اور کسی کا ہم فائدہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے، اب جو بینائی سے کام لے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا۔ تمہارے پاس لائٹ آ چکی ہے، اگر اس لائٹ کو تم آن کر کے راستہ دیکھ لو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا فائدہ۔ اچھا ایک اور آرگومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن کو نصیحت کہتے ہیں، اور میری بات سنیں، اگر آپ کو کوئی بندہ نصیحت دے اور آپ کو وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ نصیحت ہے کیا، تو وہ اچھی نصیحت ہوگی؟ نصیحت کے اچھا ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کو اس نصیحت کا کچھ نہ کچھ جو ریشنل ہے وہ سمجھ آئے۔ تو جب قرآن نصیحت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ رہے ہو اور پھر اس کو نصیحت لے رہے ہو۔ اور ایک اور بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں یہ گائیڈنس نہ دیتا، یہ کتاب نہ دیتا، صرف نبی آتے اور وہ اپنی جو تعلیمات ہیں وہ دے دیتے۔ ہمارے پاس یہ کتاب کی شکل میں، یہ ایک مکمل کوڈ کی شکل میں ہمیں بتایا گیا، ہمیں ایک ایزی وے بتا دیا گیا کہ ہم نے جنت کیسے حاصل کرنی ہے، دوزخ سے کیسے بچنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ ان کو طریقوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ڈیٹیلڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک جامع ہے، یہ مکمل رہنمائی کرتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ زندگی کے کچھ حصوں میں کرتا ہے کچھ میں نہیں کرتا، یہ آلموسٹ ہماری جو میجورٹی آف لائف ہے ہمیں گائیڈنس اس میں دیتا ہے، ہمیں سمجھنے کی ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ شرط کیا ہے گائیڈنس کی؟ کہ ہم نصیحت قبول کرنے والے ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا لیکن اکثریت نے اس سے انکار کر دیا۔ ہم لوگوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے۔ قرآن مجید کا اصل میسج کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اس لیے پیش کرتے ہیں، قرآن مجید کی مختلف آیات اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے تو انعامات کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اس سے مان کر بھلے کام کرتے ہیں، اسے مان کر قرآن مجید کو سمجھ کر اچھے کام کرنا، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں یہ قرآن بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے۔ اور سب سے بڑا اجر کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ جنت، جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم قرآن مجید کو آج سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرما دیا کہ قرآن بہت ایزی ہے، قرآن کلیئر ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، ڈیٹیلڈ ہے، تمہیں مکمل گائیڈنس دے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔